رحیم السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہے، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، سپریم کورٹ میں ایک تو جو معاملہ چل رہا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس میں اب حکومت آئی ہے اپیل لے کر، انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ۔ دوسرا، وزارت دفاع آ گئی ہے، یہی باتیں بلوچستان حکومت اور سندھ حکومت کی طرف سے آئی ہیں، باقاعدہ طور پہ وہ بھی شامل ہوں گے۔ کوئٹہ سے تو وہ شہداء کے وارثین جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے پٹیشن دی ہے۔ دوسری جانب ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، اڈیالہ جیل میں آج ملاقات ہوئی عمران خان کی اپنی فیملی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ علیمہ خان صاحبہ نے باہر نکل کے میڈیا سے جو گفتگو کی، اس میں بڑی دھماکے دار خبر تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ اب سائفر والے معاملے پہ پی ٹی آئی یا عمران خان امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ اس کا سیاسی فائدہ ہوگا، پاکستان کی ساورینٹی کو فائدہ ہوگا، یا ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ماضی میں ہوا کہ جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو سفارتی سطح پہ وہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ آپ نے دیکھا جب سے بائیڈن آئے، بائیڈن نے تو وہ جو ہوتی تھی کال، کرٹسی کال، وہ بھی نہیں کی تھی۔ تو ہوگا کیا عمران خان کے کیس میں کوئی مدد ملے گی اگر امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف ہم سپوز کرتے ہیں کہ کیس ہو جاتا ہے وہاں کی عدالت میں، ثبوت کہاں سے آئیں گے؟ پروسیجر کیسے چل سکتا ہے یہ؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، ملٹری کورٹس والا معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پپٹ یا کٹ پتلیاں نگران حکومتوں کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور مشکل یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سینٹ کے اندر 104 افراد ہوتے ہیں، 104 ممبران ہوتے ہیں سینٹ کے، لیکن جس وقت ان ملٹری کورٹس کے حق میں قرارداد سینٹ سے پاس کروائی گئی، اس وقت وہاں پر صرف 12 ممبران موجود تھے، یعنی 92 ممبران کی غیر موجودگی میں وہاں پر یہ قرارداد پیش کی گئی، اور اس قرارداد کو پھر منظور بھی کیا گیا۔ لیکن میرے خیال میں خوش آئند بات یہ ہے کہ سینیٹر سعدیہ عباسی، جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی جانب سے اس قرارداد کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ انہوں نے اپنے موقف کا کھل کر اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے کہ ملٹری کورٹس کے حق میں سینٹ سے یہ قرارداد پاس کی گئی، اور جتنی کم تعداد ہے اتنی کم تعداد کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کی قرارداد نہ تو پیش کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ قرارداد ایجنڈے پر تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی یا اس کے حق میں ووٹ دیا، اور بشمول چیئرمین سینٹ جنہوں نے اس ایجنڈے پر جو ایک آئٹم موجود ہی نہیں تھی اس کو پیش کرنے کی اجازت دی اور پھر اس کو منظور بھی کرایا، تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہی یہ کٹ پتلی ہیں، جو سیٹیں خرید کر سینٹ میں آتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں یا دوسروں کے مفادات کے لیے یہ سینٹ میں پہنچتے ہیں، اور پھر یہاں آ کے یہ ان مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں۔ جنگ میں یہ بھی چھینک مارنا بھولے نہیں آپ۔ جی پتہ نہیں، اب یہ قدرتی طور پہ شاید ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال معاملہ یہ ہے سر کہ وہ تمام لوگ جو جنہوں نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا، میرے خیال میں ان سب کے خلاف بھی اگر کوئی یہاں پاکستان کے اندر جمہوریت ہوتی یا کوئی سیاسی جماعتوں کا کوئی جمہوری قسم کا کوئی ڈھانچہ ہوتا، تو ان تمام ارکان سینٹ کے خلاف جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعت، اور آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کے یہ لوگ ہیں، ان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، ان کو دہشت گرد بنا کے میڈیا کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام سیاسی ورکرز ہیں۔ آج تک دیکھیں 9 مئی کے یہ واقعات، 9 اور 10 مئی کو یہ واقعات ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک، آج 17 نومبر کی تاریخ ہے سر، تقریباً یہ 6.5 ماہ بنتے ہیں۔ ان 6.5 ماہ میں ابھی تک ان تمام افراد کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ کہا گیا کہ یہ باقاعدہ گٹھ جوڑ سے، منصوبہ بندی سے یہ حملے کیے گئے، آج تک رانا اس کے ثناء اللہ حملے کی وزیر داخلہ تھے اس وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہے، لیکن آج تک ان کی حکومت میں بھی تو نہیں آئے، اس کے ختم ہونے کے بعد ابھی تک۔ سر بات یہ ہے کہ جن آڈیو ویڈیو کو یہ شواہد کے طور پر پیش کرنے کی یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے کیا؟
قانون یا اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے اس بات کی اجازت دیتے ہیں حکومت کو کہ ان خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی آڈیو اور ویڈیوز کو عدالت میں پیش کیا جائے؟ تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے کر تو لیں، لیکن اس کو بطور شواہد یہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غیر قانونی اقدام ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شواہد ہوتے بھی صحیح تو یہ پیش ہو چکے تھے، پیش کر چکے ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی پنجاب نے حملے کے کچھ دن کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پی ٹی آئی مشہور کے زمانہ مختلف پیٹرول بم والی، جی جی پیٹرول بم بھی اس میں بتایا تھا، پھر ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کون سا جو رہنما ہے وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھا، کون کس نے کس کے ساتھ بات کی، کتنی دفعہ بات کی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں ان تمام جو سیاسی رہنما تھے جن کی آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس میں جن کے نام لیے تھے، اور وہ ان آئی جی ابھی تمام تک ہیں، لوگوں میں جن سے کے ہوتے اکثر ہوئے لوگ لاہور میں اتنا کچھ ہو گیا، جن کے ہوتے ہوئے لاہور میں اتنا کچھ ہو گیا، جن کے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکے، ان کی کارکردگی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ لوگ بلوا کر رہے تھے اور آپ سوئے بیٹھے تھے۔ جی بالکل، بلوا صرف یہ نہیں کہ اس کو بلوا کر ہٹایا رہے نہیں تھے گیا، بلکہ اس آئی جی کو ابھی وہاں تک سے ہٹایا نہیں پولیس گیا۔ ہٹائی گئی۔ دیکھیں پولیس کو ہٹا لیا گیا وہاں سے، کس کے کہنے پر پولیس کو ہٹایا گیا، کیوں ہٹایا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی، کس نے فون کر کے کہا کہ پولیس کو وہاں سے ہٹا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں اندر سے بھی ملوث تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آگے آئیں اور دیکھیں کہ ہجوم کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، چند ایک ایسے شرارت پسند یا شرارتی ذہن والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، اور اگر اس سیاسی جماعت کے اپنے نہ ہوں تو باہر سے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کا مقصد ہی صرف شرارت کر کے آگ لگا کے سائڈ پہ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تماشا دیکھتے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے وہ حملے کیے، وہ سارا کچھ کیا، ان میں سے اکثر جنہوں نے پریس کانفرنس کی یا جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، وہ سارے بری و ذمہ ہو گئے، ان کے گناہ بھی معاف ہو گئے، ان کے شواہد جو آئی جی پنجاب خود پیش کرتے رہے، وہ شواہد ان کا کیا بنا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اس میں بہت بڑا جھول تھا۔ اور پھر دوسری سائڈ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہے یہ ایک متبادل یا متوازی نظام عدل بن جاتا ہے۔ پاکستان کی عدالتیں پہلے سے موجود ہیں، اور یہ تمام لوگ جن کے یہ مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جا رہے تھے، یہ تمام ہارڈ کور کرمنلز نہیں ہیں، مطلب یہ کوئی بہت زیادہ تربیت یافتہ دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام سیاسی ورکرز ہیں۔ اور سیاسی ورکرز کی جانب سے اگر اسی طرح کی کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے تو اس کے لیے پھر ہمارا متبادل پہلے سے ایک عدالتی نظام موجود ہے۔ آپ وہاں پر ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلائیں، اور دیکھیں کہ ملٹری کورٹس کیس کے دوران ہی اٹارنی جنرل نے خود بھی عدالت کو بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے خلاف ہم ٹرائل چلا رہے ہیں، ان کو ملٹری کورٹس میں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر یہی جرائم، یہی دفعات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کا مقدمہ چلایا جائے تو اس کی سزا 7 سال یا 10 سال تک بھی ہے۔ تو صحیح۔ دیکھیں کہ ہماری عام عدالتوں میں ان جرائم کی سزا زیادہ سخت ہے بنسبت ملٹری کورٹس میں۔ تو مجھے جو چیز ایک محسوس ہوتی ہے کہ شاید کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی ایک بڑی طاقت کا جو روب ہے، جو ڈر خوف ہے، وہ عوام کے اوپر شاید موجود ہے، اسی وجہ سے یہ کوشش کی ڈر جا خوف، رہی ہے۔ دیکھیں امریکہ بھی پوری دنیا میں ایسی پالیسیز لے کے چلتا ہے۔ دوسری سٹوری ہماری وہی تھی علیمہ خان والی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کا فیصلہ ہے کہ اب امریکہ کی عدالت میں لو صاحب کے خلاف اب کیس کریں گے، ہوگا کیا؟ دیکھیں کیا جا سکتا ہے، میرے پاسبل خیال ہے، میں اگر اس طرح ممکن کا ہے۔ کوئی اقدام، اگر اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا اور انوکھا واقعہ ہوگا کہ ایک ملک، دیکھیں مختلف سیاسی جو ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے جو سفارت خانے ان کے ملکوں میں ہوتے ہیں، وہاں پر تو وہ دفتر خارجہ میں سفیروں کو، ہائی کمشنرز کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا احتجاج شاید ہم پہلی بار دیکھیں گے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کے کسی سرکاری افسر کے خلاف امریکہ میں یہ کیس کیا گیا ہو کہ فلاں افسر نے ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش کی یا ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی اس حوالے سے امریکہ میں صرف کوئی درخواست ہی دائر کر دے، کوئی شکایت ہی دائر کر دیتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات سے پہلے اس طرح کا کوئی اقدام اٹھاتی ہے، یا عام انتخابات کے بعد جب
یہ حکومت سازی کے مرحلے میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اقدام اٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کے ساتھ یہ دھمکی آمیز یہ رویہ اختیار کیا تھا. اس کی نشاندہی اسد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں کی تھی اور وہ سائفر کا متن جو ہے وہ دی انٹرسپٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جاری ہو چکا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس سازش کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ اس طرح کی. اور پھر آپ سب سے بڑھ کے دیکھیں کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی 2 بار اس سائفر کو ویریفائی کر چکی ہے, اس کی تصدیق کر چکی ہے, اس کی توثیق کر چکی ہے. تو پھر اب یہ کہہ دینا جی کہ یہ کوئی سائفر موجود نہیں تھا, اس میں دھمکی نہیں تھی, مداخلت نہیں تھی, تو یہ صرف اپنی خفت مٹانے والی ایک صورتحال ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بڑی سیاسی جیت ہوگی کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں اور امریکہ میں کسی قسم کی وہ کوئی شکایت یا درخواست کا اندراج کرواتے ہیں. صحیح. چلیں, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.